قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. آج جو سورت شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے سورۃ الجن، یعنی جنات کی سورت. ترجمہ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم کہہ دو کہ میرے پاس وحی بھیجی گئی کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو دھیان سے سنا، غور سے سنا. پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر کہا کہ ہم نے تو ایک عجیب قرآن سنا جو نیک راستہ بتلاتا ہے، لہذا ہم اس قرآن پر ایمان لے آئے ہیں اور ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو عبادت میں بالکل شریک یعنی پارٹنر بھاگیدار نہیں مانیں گے. اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت اونچی ہے. اس اللہ تعالیٰ نے نہ کسی کو بیوی بنایا نہ کسی کو بیٹا بنایا. یہ سورت مکۃ المکرمہ کے اندر یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اس میں 28 آیتیں ہیں. سورۃ الاعراف کے بعد سورہ یاسین سے پہلے 40 نمبر کے اوپر یہ سورت نازل ہوئی ہے. اس سورت کے اندر جناتوں کا قصہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا ہے. جنات یہ بھی اللہ تعالی کی ایک مستقل مخلوق ہے. اللہ نے ان کو آگ سے پیدا کیا ہے. اس کی پیدائش کی پوری ڈیٹیل تفصیل ہم کو معلوم نہیں، لیکن وہ بھی ہماری طرح شریعت کے احکام کے پابند ہیں. ان میں بھی اولاد ہوتی ہے، ان میں بھی ایمان والے بھی ہیں اور بے ایمان بھی ہے. ایسے جن یہ لفظ عربی زبان میں چھپانے کے معنی میں آتا ہے، اور جنات چونکہ انسانوں کی نظروں سے چھپے ہوئے رہتے ہیں اسی لیے اس کو جن سے کہتے ہیں. اور جنت کی زمین ہرے بھرے درختوں سے چھپی ہوئی ہے اسی لیے اس کو جنت کہتے ہیں. جنون یعنی آدمی کو پاگل پنا ہوتا ہے تو عقل چھپ جاتی ہے.
اسی طریقے سے رات جب کالی کالی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں فلما جن علیہ اللیل. تو اور جنین جو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو جنین کہا جاتا ہے. تو چھپنے کا معنی آتا ہے. اور ایک پوائنٹ کی بات سمجھاؤں، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے تو طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، حضور کو بہت تکلیف ہوئی. اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 نقد انعام دیے، 2 کیش گفٹ دی. ایک، طائف سے جب حضور ریٹرن واپس تشریف لا رہے ہیں تو جناتوں نے ایمان قبول کیا. اور دوسری گفٹ یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے معراج کی نعمت کی دولت سے نوازا. اور اے انسانوں، تم ذرا جناتوں کی بات سنو اور تم بھی جناتوں کی تقلید کرو، انوکرن کرو. جناتوں کی طرح تم بھی بن جاؤ کہ انہوں نے ایمان کو سنا تو فوراً قبول کر لیا. یہ نہیں کہ دنیا میں آج کل لوگوں کا ایک مزاج ہے، کوئی اچھی نئی بات سننے کو ملتی ہے تو ماننا نہیں ہوتا. تو انسان کیا کہتے ہیں، ابھی ذرا ریسرچ کرنے دو، تحقیق کرنے دو، غور کرنے دو. اس طریقے سے وہ ٹالنے کے چکر میں رہتے ہیں. ارے انسانوں، اچھی اور سچی بات کو ٹالنے کے چکر میں مت رہو، بلکہ اس کو پورے دھیان کے ساتھ سن کر کے اس پر ایمان لے آؤ، قبول کر لو. اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے ذریعے سے سمجھو انسانوں کو، ہم کو بہت بڑی تنبیہ کی ہے. یہ جنات کیسی مخلوق ہے، آج ڈیٹیل سے اس کو انشاءاللہ سمجھیں گے، سمجھائیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو اللہ کی طرف سے تنبیہ ہو رہی ہے کہ یہ جنات جو دور دور بھاگتے رہتے ہیں، ایک ان کے اندر ایک چیز ہے. دوسری، وہ انسانوں سے بالکل الگ قسم کی قوم ہے، انسان سے بالکل ڈیفرنٹ ہے. نمبر 3، جناتوں نے انسان کو کبھی دیکھا بھی نہیں تھا پرانے زمانے میں. چوتھی بات، جنات انسان کے ساتھ رہے بھی نہیں، بالکل الگ تھلگ یہ جماعت. لیکن اس کے باوجود بھی جب ان جناتوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن سنا، اور قرآن بھی کوئی اسپیشل مجلس لگا کے نہیں سنا، چلتے چلاتے سنا. آگے قصہ آ رہا ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ کہتے ہیں نا کہ میں گاڑی پہ پاس ہو رہا تھا تو دیکھا کہ بازو میں وہ چیز پڑی ہوئی تھی، میں نے اٹھا لی. تو جنات نے اسپیشل قرآن نہیں سنا، وہ تو چلتے چلاتے گھومتے پھرتے انہوں نے قرآن سن لیا. لیکن سبحان اللہ، جناتوں کی یہ خوبی ماننی پڑے، فوراً قرآن کے معتقد ہو گئے، قرآن کو دل سے ماننے والے ہو گئے. دوسری بات، قرآن کے تابعدار ہو گئے، قرآن پر عمل کرنے والے بن گئے. تیسری بات، اپنے باپ دادا کے زمانے سے جو غلط طریقہ چلا آ رہا تھا وہ باپ دادوں کا غلط طریقہ انہوں نے چھوڑ دیا. اور چوتھی بات، دوسرے لوگوں کو جا کر ایمان کی خوبی اور کفر کا برا ہونا وہ بتلانے لگے. سبحان اللہ. یہ جنات جو پیدائش کے اعتبار سے تکبر والے، غرور کرنے والے، چھپنے والے، بھاگنے والے، لیکن قرآن سنا تو انہوں نے ایمان قبول کر لیا. اے انسانوں، ہم نے تمہارے اندر، تمہارے ہی اندر سے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تم ان پر ایمان نہیں لاتے ہیں. ارے مکہ کے کافرو، تم بھی قریشی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریشی ہے، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے.
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کتنا شفقت اور پیار محبت کرنے والے استاد، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے پیار محبت کرنے والے مرشد، گائیڈ، رہبر، پھر بھی تم ان کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ دیکھو دیکھو یہ جناتوں کو کہ فوراً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی سی اور باتیں بھی سمجھو، ہمیشہ جناتوں کو برا مت کہو۔ قرآن میں اس سے پہلے وہی صرفنا الیک والی آیت میں اور اس صورت میں اللہ نے جناتوں کو آئیڈیل بنایا، نمونہ بتلایا کہ یہ کتنے اچھے جنات ہیں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانی پاکیزہ زبان سے قرآن سنتے ہیں تو ایمان لے آتے ہیں۔ اے انسانوں، تم اپنے آپ کو بہت شریف کہتے ہو، بہت اچھا کہتے ہو، تو ذرا جنات جیسے بن جاؤ کہ تم بھی ایمان لے آؤ اور تم بھی آخری نبی پر ایمان کو قبول کر لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زمانہ تھا، اس زمانے کو آج کے زمانے کے ساتھ ذرا ملاؤ، کمپیئر کرو۔ حضور جس زمانے میں دنیا میں تشریف لائے، ابھی حضور نے نبی ہونے کا اعلان نہیں کیا، تو دنیا کے اندر جو ہے کہانت یعنی کاہن، جیوتش، باپو گیری بہت عام تھی۔ جن لوگوں کے پاس جنات آتے تھے، جنات تابع ہوتے تھے، جنات دوست ہوتے تھے، لوگ ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے، ان کو بڑا مرتبہ دیتے تھے، اور لوگ ایسے انسانوں کو، کاہنوں کو، جیوتشوں کو، باپوؤں کو، نجومیوں کو غیب کا جاننے والا مانتے تھے کہ یہ سب غیب کی باتیں جانتے ہیں، اور اپنی دولت، اپنا پیسہ، اپنے مال میں سے ایک حصہ ان باپوؤں کو، جیوتشوں کو، کاہنوں کو دینا ضروری اور کمپلسری سمجھتے تھے۔ جو آج کا حال ہے وہی حال پرانے زمانے کا تھا کہ آج بھی جن کے پاس جنات آتے جاتے ہیں، جن کی جنات سے دوستی ہے، جنہوں نے جنات تابع کیا ہے، جو لوگوں کو کہتے ہیں کہ ہم کو جنات تابع ہیں، موکل ہے، موکل ہے، اللہ جانے سچی جھوٹی، لیکن لوگ ان کو بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو غیب بھی معلوم ہے، اور ان کو لوگ تحفے، نظر، نیاز، منت، پیسے، روپیے دیتے جیسے ٹیکس گورنمنٹ کو دینا ہو۔ سبحان اللہ۔ اور لوگوں کے دماغ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک سوال ہو سکتا تھا کہ قرآن ہو سکتا ہے کہ کسی جنات نے آ کر کے نبی کو سکھایا ہو، تو اللہ نے ان دو جگہوں پر بتلا دیا کہ یہ جنات کیا نبی کو قرآن سکھائیں گے، بلکہ جناتوں نے قرآن نبی سے سیکھا، اور جنات نبی کے عاشق بن گئے اور نبی پر ایمان لانے والے بن گئے، اور جنات بھی دنگ ہو گئے۔ کیسی اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب قدرت کا اندازہ لگاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا میں آپ کو جنات کی تھوڑی حقیقت سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جو کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ باقی میں ذاتی طور کے اوپر جناتوں کے ٹچ میں نہیں ہوں کہ جناتوں سے میری دوستی ہو، تعلق ہو، ایسا نہیں ہے۔ کتابوں میں لکھی ہوئی بات کہتا ہوں، دھیان سے سمجھو جنات ہے کیا چیز۔ پہلی بات تو دماغ میں رکھ لو کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ اور عجیب بات بتلاؤں، ہم انسان تو یہ جگت میں دنیا میں سب سے اخیر میں آئے۔ پہلے نمبر پر اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسرے نمبر پر جنات یا جانوروں کو پیدا کیا، تیسرے نمبر کے اوپر جانور یا جنات، اور چوتھے نمبر کے اوپر انسان اس جگت میں آئے۔ تو پہلے نمبر پر فرشتہ، چوتھے نمبر پر انسان، دوسرے اور تیسرے نمبر کے اوپر جانور ہے، جنات ہے۔
عجیب ہے انسان کا معاملہ، اخیر کے اندر پیدا ہوا۔ پھر یہ بھی سمجھو جناتوں کی بھی باڈی ہوتی ہے، ان کا بھی جسم ہوتا ہے، ان کے اندر بھی روح ہوتی ہے، ان کے اندر بھی عقل اور سمجھ ہوتی ہے، لیکن وہ لوگوں کو نظر نہیں آتے، اس لیے کہ جنات کو جب اللہ نے پیدا کیا تو ان کے اندر آگ زیادہ ہے، اسی لیے وہ ہم کو نظر نہیں آئے، اور انسان کی پیدائش کے اندر مٹی زیادہ ہے، اسی لیے انسان نظر آتے ہیں۔ یہ تھوڑی بہت معلومات ہوئی، آگے سمجھو۔ جنات کو جو پیدا کیا تو اس کے اندر آگ ہے، آگ، اسی لیے قرآن کے اندر ایک جگہ کے اوپر فرمایا من نار السموم، لو، یہ جو گرمی میں لو چلتی ہے نا، ایسی آگ، یہ لو دکھتی نہیں ہے لیکن لگتی ہے بدن کو، ایسی گرم گرم آگ لو کی جو دکھتی نہ ہو لیکن بہت گرم ہو، اس سے اللہ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ دوسری جگہ کے اوپر فرمایا کہ ممارج من نار، تو گویا کہ لو اور گرم تیز آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا، اور ان کے اندر خیال، وہم، جس کو گجراتی میں ہم وہم کہتے ہیں، اس کی بڑی زوردار طاقت ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی، اس لیے یہ الگ الگ شکل بنا سکتے ہیں، الگ الگ صورت بنا سکتے ہیں، جیسا ان کے دل میں آئے گا، چاہت ہوگی ایسی صورت بن جائے گی، یہ اللہ کی طرف سے ان کو دین ہے۔ بعض مرتبہ انسان کی شکل میں آتے ہیں، بعض مرتبہ عورت کی شکل میں آتے ہیں، بعض مرتبہ جانور کی شکل میں آتے ہیں، بعض مرتبہ سانپ کی شکل کے اندر آتے ہیں، الگ الگ شکل کے اندر، جیسا ان کے دل کے اندر آیا ایسی الگ الگ شکل یہ لوگ جو ہے بنا سکتے ہیں، ایسی اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اور یہ بڑے بڑے بھاری بھاری کام بھی کرتے ہیں۔ ان کی الگ الگ شکل کی ایک چھوٹی سی کہانی سنا دو۔ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوئی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت تھے۔ ہم نے تو حضرت کو بوڑھاپے میں دیکھا، تو بوڑھاپے میں اتنی خوبصورتی تھی، تو جوانی حضرت کی کیسی خوبصورت ہوگی۔ تو اس زمانے کے اندر ایک جنی لڑکی حضرت کے پیچھے پڑی تھی، خود ہم نے حضرت کی زبان سے یہ قصہ کئی مرتبہ سنا، اور وہاں گنگوہ میں حضرت کے گھر جاتی تھی وہ جنی لڑکی، اور حضرت کی امی کے پاس جا کے کہتی تھی کہ مفتی جی کو کہو نہیں مجھ سے شادی کر لے گئے، تو ان کی والدہ مرحومہ کہتی تھی کہ بھئی ان کی تو شادی ہوئی ہے، بیوی ہے، بچی ہے۔ پھر کبھی حضرت وہاں کانپور مدرسے میں شروع زمانے میں تھے، وہاں بھی وہ چلی جاتی تھی۔ تو اس طرح یہ لڑکیوں کی شکل کے اندر بھی آتے ہیں، سانپ کی شکل میں بھی آتے ہیں، جانور کی شکل میں بھی آتے ہیں۔ اب یہ جنات آگ سے پیدا ہوئے، لو سے پیدا ہوئے، گرم گرم بھاپ جیسی لو سے، لیکن اس کے باوجود بڑے بڑے بھاری بھاری سخت سخت مشکل کام کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہوا کو دیکھ لو، ہوا ہم کو نظر نہیں آتی، دکھتی ہے، لیکن کتنے بڑے بڑے کام کرتی ہے۔ ابھی بنگال میں 300 کلومیٹر کی اسپیڈ سے ہوا چلی، بڑے بڑے درخت اکھاڑ دیتی ہے، جھاڑوں کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتی ہے۔ اسی طریقے سے یہ جنات بھی آگ سے پیدا ہوئے، نظر نہیں آتے جنرلی، لیکن بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو بار بار لے جاوے، مجھے بھی لے جاوے عافیت سے، مسجد اقصی فلسطین کے اندر، جو مسجد اقصی کا حصہ حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا بنایا ہوا، اور بعد میں اس میں مرمتیں ہوئی، اتنی بڑے بڑے کھمبے ہیں، اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد اقصی بناتے وقت جناتوں سے کام کروایا تھا۔
فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین. بڑے بھاری بڑے مشکل کام جنات سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کروائے. آج بھی مسجد اقصی کا جو نیچے والا حصہ ہے اس میں جا کے دیکھو تو کہا اس زمانے میں جب یہ بڑی بڑی کرینیں نہیں ہوتی تھی، اتنے بڑے بڑے پلر، اتنی بڑی بڑی چٹان جو لگی ہے سیلنگ میں، چھت میں، تو یقین ہوتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام نے جنات سے تعمیر کروائی ہوگی. اس کے علاوہ میں تانزانیہ گیا تھا دین کی دعوت کے خاطر، تو وہاں تانزانیہ سے باہر تانزانیہ میں دار السلام وہاں کی کیپیسٹی، وہاں کی کیپٹل سٹی ہے، اس کے باہر ایک بہت بڑا قلعہ ہے، فورٹ، بہت بڑا فورٹ، بہت بڑا قلعہ، اور دور دور تک وہ پھیلا ہوا قلعہ ہے. اس قلعے کو اتنے عجیب انداز کے اندر بنایا گیا ہے، عجیب و غریب. آج بھی سائنس حیران ہے کہ وہ قلعہ کیسا ہے. ایک مرتبہ دنیا کے بہت سارے ملکوں کے پریزیڈنٹ لوگ، پرائم منسٹر لوگوں کی کوئی کانفرنس تھی وہاں پر، تو وہاں کے پریزیڈنٹ مغابے نے یہ سوچا کہ یہ لوگ سب جو یہاں آئے ہیں ان کو کچھ دکھانا چاہیے، تو ان کو وہ فورٹ اور وہ قلعہ لے جا کر کے دکھلایا. تو پڑوسی ملک کے اس زمانے کے پریزیڈنٹ مرحوم جنرل ضیاء الحق رحمہ اللہ نے بے اختیار یہ بات کہی تھی کہ یہ قلعہ جس انداز میں بنا ہے کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ سیدنا حضرت سلیمان علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے جناتوں سے بنایا ہو، ایسا اندازہ ہوتا ہے. یہ واقعہ مفکر ملت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمت اللہ علیہ خود بھی وہاں تشریف لے گئے تھے وہ قلعہ دیکھنے کے لیے، اور حضرت نے پھر مرحوم جنرل ضیاء الحق کی یہ بات سنائی تھی. خیر، تو بڑے بڑے قلعے بنانے کے کام کاج بھی اور بڑے بڑے جھاڑ کو اکھاڑ کے پھینکنے کا کام بھی یہ جنات کرتے ہیں. کھاتے بھی ہے، پیتے بھی ہے، عورتوں کے ساتھ جمع بھی کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں ہماری اردو، ہندی، گجراتی بھاشا میں جو دیو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، دیو، تو تفسیروں میں لکھا ہے کہ جناتوں کے اندر جو شرارت کرنے والے، برے، طوفانی، مستی خور ہوتے ہیں ان کو دیو کہا جاتا ہے، اور جو اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، ان کو پری کہا جاتا ہے. اور عربی لینگویج میں، عربی زبان میں جو اچھے جنات ہوتے ہیں ان لوگوں کو جن کہتے ہیں، اور جو طوفانی، بدماش، شرارتی، مستی خور ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے. اور ان کی بہت ساری الگ الگ قسم ہیں. بعض جنات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پر ہوتے، پانکھ ہوتی ہے اور وہ ہواؤں میں تیز اڑتے ہیں. اور بعض انسانوں کی طرح بھی ہے، ان کے گھر ہے، مکان ہے، کھیتی باڑی ہے، فیملی ہے، ان کے شہر ہے، ان کے گاؤں ہیں، اور زیادہ تر وہ جنگلوں کے اندر، دور دور پہاڑی علاقوں کے اندر رہتے ہیں. اور بعض لوگ یوں کہتے ہیں کہ انسان اور فرشتوں کے درمیان ایک برزخی درمیانی مخلوق ہے. عجیب اللہ تعالیٰ کی قدرت. اور باریک سے باریک اچھی بری چیز کو یہ سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی شریعت کے احکام کا مکلف بنایا ہے. بلکہ میں قرآن میں کہوں جہاں اللہ تعالیٰ نے عبادت کے حکم کی بات ارشاد فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے پہلے نمبر کے اوپر جنات کو بیان فرمایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو میری عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اب جہاں عبادت، توحید، ایمان کے لیے پیدا کیے جانے کا حکم آیا، وہاں پہلے نمبر کے اوپر آیا کہ ہم نے جنات کو، اور دوسرے نمبر کے اوپر انسان کا تذکرہ آیا.
تو جنات بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے حکم کے تابع ہیں، اور ان کے لیے بھی ایمان لانا ضروری ہے، ان کے لیے بھی شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور بہت سے حضرات کہتے ہیں کہ آخرت میں ان کے لیے جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے۔ جو نیک ہوں گے وہ جنت میں آئیں گے، جو برے ہوں گے وہ جہنم کی آگ کے اندر جلائے جائیں گے۔ اور جہنم کے اندر ایک ایریا ہے زمہریر، میں پہلے تفسیر میں اس کا تذکرہ کر چکا ہوں، وہ کولڈ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہاں ہو سکتا ہے کہ اللہ جناتوں کو سزا دے، یا یہ کہ جہنم کی آگ میں بھی سزا دے ان کو۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب و غریب مخلوق ہیں، اور جو ہے سورہ احقاف کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے۔ آگے اس سورت کے اندر جہاں اور تذکرہ آئے گا میں انشاءاللہ اور باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن ایک پوائنٹ کی بات سمجھ لو۔ بہت سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جنات کو غیب کی بات معلوم ہوتی ہے، یہ 100% 100% غلط بات ہے۔ اور بعض لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات کی حاضری آتی ہے، ہم کو جنات تابع ہیں، موکل تابع ہیں، ان کو جو پوچھنا ہو پوچھو، وہ آپ کے سوال کا جواب دیں گے۔ غلط، جناتوں کو ہر بات معلوم ہوئے، جو پوچھنا ہو پوچھو وہ جواب دے، یہ بات بھی غلط ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا ہوں۔ جو قرآن مجید کے اندر اللہ نے سلیمان علیہ السلام کا قصہ بیان کیا، وہ قصے کے اندر خود باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنات لوگوں کو پتہ کب چلا سلیمان علیہ السلام کا، کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، لمبے زمانے کے بعد پتہ چلا۔ تقریباً 1 سال کی مدت مفسرین بیان کرتے ہیں۔ تو 1 سال کے بعد جنات کو پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، حالانکہ سلیمان علیہ السلام سامنے ہیں اور جنات نیچے منہ کر کے مسجد کا کام کر رہے ہیں، باندھکام کا کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کا کام کر رہے ہیں، تعمیر کا کام کر رہے ہیں، اور پیچھے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کو خبر بھی نہیں، اور وہ چپ چاپ مجبور ہو کے چپ چاپ کام کر رہے ہیں۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں، فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ جب سلیمان علیہ السلام کی لاش مبارک زمین پر گری تو جنات کو پتا چلا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا، اور بعد میں حساب لگایا تو پتا چلا 1 سال پہلے انتقال ہو گیا۔ تو کہنے لگے ہائے 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 ہائے، 1 سال پہلے حضرت کا انتقال ہو گیا، ہم کو پتا ہوتا تو ہم کب کے کام چھوڑ کے بھاگ گئے ہوتے، لیکن پتا نہیں چلا اور چپ چاپ کام کرنا پڑا۔ سلیمان علیہ السلام سے جنات بہت ڈرتے تھے، سلیمان علیہ السلام جناتوں کو بہت سزا دیتے تھے جو بھی نافرمانی کرے اس کو۔ تو یہ عقیدہ دماغ میں بٹھا لو، یہ غلط کھوٹے باپوں کے چکر میں نہیں آنے کا کہ جناتوں کو ہر بات معلوم ہوتی ہے اور موکل کو حاضر کر کے جو پوچھو وہ صحیح جواب دیتے ہیں۔ غلط عقیدہ ہے، یہ قرآن نے ہم کو یہ بات سکھلائی ہے، اور قرآن سے بڑھ کر صحیح سچی بات تو کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ ہمارا قرآن کے اوپر ایمان ہے۔ اللہ ہمارے عقیدوں کو صحیح فرمائے، اللہ ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے۔ اب یہ جو سورت نازل ہوئی جس کا نام سورت الجن ہے، اس کا عجیب و غریب قصہ ہے، وہ قصہ بھی سن لو۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کو ایمان کی دعوت دی، لیکن مکہ والوں نے ایمان قبول کرنے کے بجائے حضور کو ستایا، مارا، پریشان کیا، پتھر برسائے، گالیاں دی۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ مکہ کے قریب میں ایک دوسرا شہر ہے جس کو طائف کہتے ہیں، میں طائف چلا جاؤں اور طائف جا کر کے ایمان کی دعوت دوں۔ اور طائف والوں کے ساتھ حضور کی رشتہ داری بھی تھی، اسی لیے کہ مکہ کی ایک قریشی عورت کی شادی طائف میں ہوئی تھی، اور وہاں طائف کے اندر 3 بڑے سردار تھے، ایک عبد یالیل اور دوسرا مسعود، تیسرا حبیب۔
تو مکہ کی حضور کے خاندان کی ایک عورت کی شادی وہاں ہوئی تھی، تو حضور نے سوچا کہ چلو شادی کی رشتہ داری ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور جا کر کے ان کو ایمان کی دعوت دو۔ رشتہ داری سے فائدہ اٹھا کر حضور ایمان کی دعوت دینے کے لیے تشریف لے گئے۔ آپ تشریف لے گئے، لیکن طائف والوں نے ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ یہ تینوں سردار کسی نے حضور کی بات نہیں سنی۔ حضور نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو تم ایمان نہیں لاتے، لیکن میری بات کو لوگوں کے سامنے اب ظاہر مت کرنا۔ لیکن تینوں سرداروں نے بہت برا سلوک کیا، حضور کو شہر سے نکال دیا، نوجوانوں کو، آوارہ لوگوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، حضور کو مارا، پریشان کیا، اور بڑا لمبا قصہ ہے، وہ کسی موقع پر انشاءاللہ سنائیں گے۔ حضور طائف سے واپس تشریف لا رہے ہیں، اور ایک جگہ ہے مکہ کے باہر جس کو بطن نخلا کہا جاتا ہے۔ نخلا عربی میں کھجور کو کہتے ہیں، اور وہاں بہت سارے کھجوری کے درخت لگے ہوئے تھے۔ وہاں ایک بازار لگتا تھا۔ دیکھو اس زمانے کے اندر وارشک، سالانہ، اینیول مارکیٹ لگتی تھی، جیسے کہ اپنے یہاں بعض سیزن کے اندر گاؤں میں ابھی جیسے کہ قربانی کے دن آئیں گے تو قربانی کے جانوروں کی مارکیٹ لگتی ہے، وہ سال میں ایک ہی مرتبہ لگتی ہے۔ تو اس طرح اینیول وارشک مارکیٹیں عرب میں بہت لگتی تھی۔ تو ایک مارکیٹ لگتی تھی اوکاز نام کی، وہ 20 شوال، ابھی عید کے بعد کا مہینہ، رمضان کے بعد کا شوال کا مہینہ، تو 20 شوال سے لے کر ذی القعدہ کی 10 تاریخ تک تقریباً 20 دن کا یہ مارکیٹ لگتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ چلو طائف والے ایمان نہیں لائے تو اب میں چلا جاؤں وہاں اوکاز مارکیٹ میں، وہاں مارکیٹ کے دن ہیں، وہاں مجمع ملے گا، میں جا کر کے لوگوں کو ایمان کی دعوت دوں۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں، اور ایک جگہ کے اوپر رک گئے، اور ایک قول میں تہجد کی نماز یا یہ کہ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشغول ہوئے۔ جنگل، جھاڑی، کھجوروں کے درخت، دور دور تک دوسرے انسان نہیں، حضور ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ حضور کے ساتھ 2-4 ساتھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یا تہجد میں قرآن پڑھ رہے اور زور سے قرآن پڑھ رہے۔ سبحان اللہ۔ اسی وقت کے اوپر جناتوں کی ایک جماعت آئی، جناتوں کی ایک ٹیم آئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جنات کی ٹیم کیسے وہاں پر آ گئی، اور کیسے یہ جناتوں کی جماعت وہاں پر آ گئی؟ تو دراصل ہوا یہ تھا، وہ بھی سمجھ لو، یہ جنات کی جماعت کیوں آئی؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے باقاعدہ علل اعلان نبی بنایا۔ اس سے پہلے یہ جنات، یعنی جناتوں میں جو طوفانی مستی خور شریر ہے جس کو ہم شیطان کہتے ہیں، وہ آسمان کے قریب تک پہنچتے تھے۔ اللہ نے ان کو لمبا ہونے کی طاقت دی ہے، تو جو جن، جو شیطان جتنا لمبا ہو سکے وہ اتنا لمبا ہوتا، جتنا لمبا، 1000 میٹر کا، 2000 میٹر کا، 5000 میٹر کا، پھر دوسرا اس کے اوپر لمبا ہو کے کھڑا رہے، پھر تیسرا جنات اس پر لمبا ہو کے کھڑا رہے، اس طرح ایک پر ایک، ایک پر ایک، ایک پر ایک، جتنا ہو سکے اتنا لمبا ہو کر ایک پر ایک کھڑے رہتے تھے، اور کھڑے ہو کر کے آسمان کے قریب پہنچ جاتے تھے۔ اور فرشتے جو ہے رات کے وقت پر آسمان کے، پہلے آسمان کے نیچے ستاروں پر، ایک تفسیری قول میں پہلے آسمان کے نیچے ستاروں کے قریب جو فرشتوں کے لیے مخصوص جگہیں اللہ نے بتلائی ہے، جو والسماء ذات البروج کی تفسیر میں ایک قول ہے
کہ آسمان کے نیچے فرشتوں کے پہرا دینے کے لیے بڑے بڑے قلعے ہیں، تو وہاں فرشتے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ کل دنیا میں کیا کیا کام کرنے کا اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ جنات وہاں جا کر فرشتوں کی بات سن لیتے تھے، اور پھر آ کر کے دنیا میں جن کے ساتھ ان کی دوستی ہوتی، وہ کاہن، وہ باپو، اس کو وہ لوگ بتلا دیتے تھے، ایک آدھ دو بات بتلائی، باقی وہ اپنی طرف سے 50-100 جھوٹ ملاتے تھے اور دنیا میں بات پھیلاتے تھے، اور سب لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھو یہ باپو بہت پہنچیلے ہیں، یہ جیوتش بہت پہنچیلے ہیں، انہوں نے یوں بھوشیہ وانی کی، انہوں نے یوں مستقبل کی بات بتائی، انہوں نے یوں غیب کی باتیں بتلائی، اور لوگ واہ 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 تعریف ان کی کرتے تھے، پیسے دیتے تھے۔ ایسے چکر دنیا میں بہت چلتے تھے، لیکن سبحان اللہ، جس دن سے قرآن اترنا شروع ہوا، اب جنات روز رات کو آسمان پہ جاتے تھے، قرآن ادھر اترنا شروع ہوا، ادھر اس رات میں جنات آسمان پر گئے تو فرشتوں نے ان کو ایٹم بم مارے، سبحان اللہ، فرشتوں نے ان کے اوپر آگ برسائی، جو 9 نمبر کی آیت میں آ رہا ہے، وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ جنات روز کی عادت روٹین کے مطابق آسمان کے قریب لمبے لمبے ہو کے بات سننے گئے، ایک دوسرے پہ کھڑے ہو کر، تو ان کے اوپر فرشتوں نے آگ ماری، انگارے مارے۔ اور یہ آگ اور انگارے کیسے؟ جیسے کہ رات میں ہم لوگوں کو تارے گرتے نظر آتے ہیں، تو بہت سارے تارے جو گرتے نظر آتے ہیں، یہ فرشتے آج بھی شیطانوں کو مارتے ہیں، آج بھی شیطان آسمانوں پر جانے کی ٹرائی مارتے ہیں، تو جب ٹرائی کرتے ہیں تو فرشتے ان کو تارے مارتے ہیں، انگارے مارتے ہیں، یہ ہوتا ہے۔ اور دوسری وجوہات سے بھی تارے گرتے ہیں، تو تارے گرنے کی ایک وجہ جو ہم کو نظر آتی ہے وہ یہ کہ جو جنات شیطان آج بھی آسمان کے قریب فرشتوں کی بات سننے جانے کی ٹرائی اور کوشش کرتے ہیں، تو فرشتے ان کو آگ مارتے، وہ ہم کو تارے گرتے نظر آتے ہیں۔ تو جناتوں کو تارے مارے گئے، آگ ماری گئی جس سے وہ جل گئے، تو دوسرے سب جنات مشورے میں بیٹھے، بھائی یہ کیا ہو گیا؟ اچانک یہ سسٹم کیوں بدل گئی کہ آج تک ہم لمبے ہو کر ایک دوسرے پہ کھڑے ہو کے آسمان کے قریب جاتے تھے، فرشتوں کے مشورے سنتے تھے، فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور اب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو آگ کی مار پڑتی ہے، فرشتے ہم کو آگ مارتے ہیں، ہم کو جلا ڈالتے، ایسا کیوں ہوا؟ تو اس کے لیے جنات مشورہ کرنے بیٹھے، جناتوں کی عالمی کمیٹی مشورے میں بیٹھی۔ دیکھو جنات بھی مشورے کی اہمیت سمجھتے ہیں، آج انسان کاش کر کے مشورہ سمجھنے والے بن جاوے۔ تو پوری دنیا کے بڑے بڑے جنات جمع ہوئے کہ بھئی آج تک ہم آسمانوں پر جاتے تھے تو فرشتوں کی بات سن کے آتے تھے، اور اب ہم آسمان پر جاتے ہیں تو فرشتے ہم کو آگ مارتے ہیں، یہ نئی بات کیوں شروع ہو گئی؟ تو کہا چلو پوری دنیا میں ہم گھومنے نکلتے ہیں، دنیا میں کوئی چینجنگ ہوئی، دنیا میں کوئی تبدیلی ہوئی، دنیا میں کوئی نئی بات ہوئی، تو جناتوں کی الگ 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 جماعتیں پوری دنیا کے اندر ڈسکوری کہو، ڈسکوری تو آپ کو برابر سمجھ میں آئے گا، تحقیق کرنے، ریسرچ کرنے کے لیے نکلی۔ اس میں سے ایک جماعت جو بنو شیشہ نام کے فرقے سے تعلق رکھنے والی، کہتے ہیں کہ تمام جناتوں میں بہت بہترین خاندان یہ بنو شیشہ کا ہے، جیسے انسانوں میں سید خاندان، ہاشمی خاندان سب سے اچھا خاندان ہوتا ہے، تو یہ بنو شیشہ کے جنات جو بہت عمدہ خاندان کے تھے، اور وہ نصیبین نام کے شہر کے رہنے والے تھے، یہ تقریباً 9 جنات تھے،
ان کی جماعت تہامہ کی طرف آئی، عربستان کی طرف آئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں یا تہجد میں قرآن پڑھ رہے ہیں اور انہوں نے آ کر کے قرآن سنا۔ سبحان اللہ۔ جب انہوں نے قرآن سنا تو ایک دوسروں کو اشارہ ایسے کہنے لگے چپ رہو، اور سب جنات آجو باجو میں جو کھجور کی درخت تھے اس پر بیٹھ گئے، گویا یہ کھجوری کے درخت ان کے لیے اسٹیڈیم بن گیا، اور وہ آرام سے بیٹھ گئے وہاں پر اور چپ چاپ حضور کا قرآن سننے لگے۔ حضور کو کچھ معلوم نہیں، حضور کے پاس بھی علم غیب کلی نہیں تھا، جتنا اللہ غیب کی بات بتاتے تھے اتنا حضور کو پتا چلتا تھا۔ تو حضور نماز میں ہے، قرآن پڑھ رہے، دھیان سے پڑھ رہے، بڑی آواز سے پڑھ رہے، اور یہ جنات آ کر کے چاروں طرف درختوں پر جھاڑوں کے اوپر بیٹھ گئے، اور انہوں نے پورا قرآن سنا، اور حضور کی جب تلاوت پوری ہوئی تو جنات وہاں سے روانہ ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا بھی نہیں کہ کون آیا، کس نے سنا اور کون سن کر کے چلا گیا، حضور کو کچھ معلوم نہیں، اور ان جناتوں نے دھیان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن مجید سنا۔ اور یہ جتنے 9 جنات آئے تھے نا، ان کے اندر 2 بڑے سردار تھے، ایک سردار کا نام تھا زویعہ اور دوسرے سردار کا نام تھا عمر۔ یہ فوراً 9 کے 9 جنات ایمان لے آئے، اور انہوں نے ریٹرن جا کر کے اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا۔ آگے لمبا قصہ ہے، انشاءاللہ آئندہ کل کی مجلس میں مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، غلط عقیدوں سے اور غلط بات سوچنے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔